بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو میں شامل ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب اردو زبان و ادب کی افادیت سے لیے گئے سبق نمبر 5 مشاعرہ کی بلند خوانی کریں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں اس سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے مصنف کے تعارف کو سمجھ لیتے ہیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا پورا نام فرمان علی تھا، مگر ادبی دنیا میں وہ فرمان فتح پوری کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی پیدائش 1926 عیسوی میں فتح پور بھارت میں ہوئی۔ اسی فتح پور کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ فتح پوری لگا ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی علمی و ادبی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اردو ادب کے نامور محقق ہیں، نقاد ہیں، ادیب ہیں اور ماہر لسانیات ہیں۔ وہ اپنی علمی و ادبی خدمات، تحقیقی کام اور اردو زبان کے فروغ میں نمایاں کردار کے باعث اردو دنیا میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم بھارت میں حاصل کی، بعد میں پاکستان آ کر اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع بھی اردو زبان و ادب سے متعلق تھا، جو بعد میں ایک معروف تحقیقی تصنیف کی صورت میں سامنے آیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے پیشورانہ خدمات میں طویل عرصہ تک جامعہ کراچی میں تدریسی خدمات انجام دیں اور شعبہ اردو کے ممتاز اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مرکزی ادارہ اردو سے بھی طویل عرصہ وابستگی رکھی اور اس کے مدیر اعلیٰ یعنی چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ پھر ان کی نگرانی میں اردو لغت یعنی اردو ڈکشنری کا عظیم الشان منصوبہ مکمل ہوا، جو اردو زبان کا سب سے بڑا لغوی سرمایہ ہے۔ ادبی و تحقیقی کام کے لحاظ سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا شمار ان اہل قلم میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان، ادب، لسانیات اور تنقید پر گہرے اور مستند علمی کام کیے۔ انہوں نے 100 سے زائد کتابیں تصنیف، تحقیق اور تنقید کے موضوع پر لکھیں۔ ان کی اہم تصانیف میں ادبیات و شخصیات، ہندی اردو تنازع، اقبال سب کے لیے، اردو کی نعتیہ شاعری، اردو کی منظوم داستانیں اور اردو زبان و ادب شامل ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کو متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن میں تمغہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے، نقوش ایوارڈ، اسی طرح سے بہترین محقق کے اردو کے اعزازات سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ آپ کی وفات 3 اگست 2013 عیسوی کو کراچی میں ہوئی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ سبق کا نام ہے مشاعرہ۔ کئی افراد کا یکجا ہو کر شعر پڑھنا یا ایک دوسرے کو شعر سنانا مشاعرہ کہلاتا ہے۔ یعنی مشاعرہ ادب و شعر و سخن کی ایک خوبصورت اور قدیم روایت ہے، جس میں شعراء حضرات، شاعر حضرات ایک جگہ جمع ہو کر اپنا کلام سناتے ہیں۔ اس موقع پر حاضرین بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور داد و تحسین کے ذریعے شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مشاعرہ کا مقصد نہ صرف تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے، بلکہ زبان، ادب اور ثقافت کو فروغ دینا بھی اس کا اہم پہلو ہے۔ اس طرح سے مشاعرہ ایک ایسا ادبی اجتماع ہے جہاں اہل ذوق لوگ شعر کے ذریعے اپنے جذبات، خیالات اور فکری جمالیات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے یک فردی مشاعرے کو، جس میں صرف کسی ایک شاعر کو سنا جائے یا پڑھوایا جائے، باعتبار معنی مشاعرہ کہنا مناسب نہ ہوگا۔ لفظ مشاعرہ عربی زبان کے لفظ شعر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شعور یا احساس۔ مشاعرہ اس اجتماع کو کہا جاتا ہے جس میں متعدد شعراء جمع ہو کر اپنا کلام سناتے ہیں۔ جب کئی شاعر ہوں تو سامعین کو مختلف خیالات، انداز اور جذبات سننے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی تقریب میں صرف ایک ہی شاعر اپنا کلام پیش کرے تو وہ مشاعرہ نہیں بلکہ انفرادی مشق سخن یا کلام شاعر کی نشست کہلائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یک فردی مشاعرے کو باعتبار معنی مشاعرہ کہنا درست نہیں۔ شعری نشست، شعری تقریب، تعارفی تقریب شعری، اعزازی نشست شعری وغیرہ کہنا بہتر ہوگا۔ یعنی اگر کسی ادبی تقریب میں صرف ایک شاعر کو سنا یا بلایا جائے
تو اس موقع کو مشاعرہ کہنا معنوی اعتبار سے مناسب نہیں، کیونکہ مشاعرہ اجتماع شعراء کا نام ہے۔ ایسی صورت میں شعری نشست کا معنی ہوگا جب کسی شاعر کا کلام سننے کے لیے محدود سامعین جمع ہوں۔ اسی طرح لفظ شعری تقریب عام طور پر کسی ادبی یا شعری پروگرام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تعارفی تقریب شعری اسے کہتے ہیں جب کسی شاعر کے نئے مجموعہ کلام یا تازہ اشعار کی پہلی بار پیشی ہو۔ پھر اعزازی نشست شعری اسے کہا جاتا ہے جب کسی شاعر کے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ یعنی یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر کسی ایک شاعر کے کلام کی تقریب ہو تو اسے شعری نشست، شعری تقریب یا اعزازی نشست شعری کہنا بہتر ہے، کیونکہ مشاعرہ وہ اجتماع ہے جس میں متعدد شعراء شریک ہوں۔ آگے فرماتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ہر قسم کی شعری تقریب یا نشست کو عموماً مشاعرہ ہی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی لفظ کا معنوی تصرف ہے اور درست ہے۔ لفظ کا معنوی تصرف کا مطلب ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے لفظ کا استعمال، یعنی لفظ نے اپنی اصل مفہوم سے آگے بڑھ کر وسیع مفہوم اختیار کر لیا ہے۔ لہذا آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ فلاں شاعر کے اعزاز میں مشاعرہ ہوا تو یہ لغوی یا ادبی غلط نہیں سمجھی جاتی، بلکہ رائج و مستعمل استعمال ہے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے مشاعرہ کئی شاعروں کے اجتماع کو کہا جاتا ہے، مگر رواجی اور عرفی طور پر اب ہر شعری تقریب کے لیے مشاعرہ کہنا بھی درست اور قابل قبول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشاعرے نے ذوق کے سخن کو سنوارنے اور مذاق سلیم کو استوار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی مشاعرے کے سماجی اور معاشرتی بھی فوائد ہیں۔ یہ صرف شاعری سننے کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی تربیت اور ذوق کی پرورش کے لیے بھی ہوتی ہے۔ سماجی و معاشرتی فوائد پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے مشاعرے کا یہ فائدہ ہے کہ ذوق کے سخن کی پرورش ہوتی ہے، یعنی مشاعرہ عوام میں شاعری کا شوق پیدا کرتا ہے اور زبان و ادب سے محبت بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق اور اقدار کا فروغ ملتا ہے، یعنی مشاعروں میں عموماً ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو اخلاق، بھائی چارے اور مثبت سوچ کو فروغ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مشاعرہ تفریح کا صحت مند ذریعہ ہے، یعنی لوگوں کو سنجیدہ مگر پر لطف تفریح میسر آتی ہے جو فحش یا منفی ذرائع سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے علم و شعور میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاعرہ سننے سے سامعین کو تاریخ، تہذیب، دین، سماج اور دیگر علوم کا شعور ملتا ہے۔ پھر اتحاد اور میل جول کا ذریعہ ہے، کیونکہ مشاعرے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سے لسانی اور ادبی ترقی میسر آتی ہے، کیونکہ مشاعرے میں زبان کی خوبصورتی اور نکھار سامنے آتا ہے اور نئی نسل کو زبان سیکھنے اور اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سے تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی بھی مشاعرے کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ مشاعرہ نئے شعراء کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع دیتا ہے جس سے ادب کا سرمایہ بڑھتا ہے۔ یعنی مشاعرہ ایک ایسی سماجی و معاشرتی تقریب ہے جو ادب، اخلاق، میل جول اور علم کو فروغ دیتی ہے اور معاشرے میں مثبت سوچ اور تہذیبی شعور پیدا کرتی ہے۔ شائستگی اور تہذیب کسی طرح مشاعرے سے جنم لیتی ہے۔ مشاعرے سے شائستگی اور تہذیب کے جنم لینے کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ادبی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ مشاعرے میں شاعر اپنے کلام میں عمدہ، مہذب اور خوبصورت زبان استعمال کرتے ہیں۔ سننے والے بھی اس زبان سے متاثر ہو کر شائستہ گفتگو سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مشاعرے میں شرکت سے لوگوں کو آداب محفل کی تربیت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ مشاعرے میں خاموشی، توجہ سے سننا، بروقت داد دینا اور بزرگ شعراء کی عزت کرنا جیسے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ آداب عام زندگی میں بھی تہذیب پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر محفل مشاعرہ میں اخلاقی مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر شاعری اخلاقیات، بھائی چارے، محبت اور انسانیت جیسے موضوعات پر ہوتی ہے جو سامعین میں اعلیٰ اقدار کو فروغ دیتی ہے۔ آپس کا احترام نصیب ہوتا ہے، کیونکہ مشاعرے میں مختلف عمر و طبقات کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کی بات کو تحمل اور شائستگی سے سنتے ہیں، یوں برداشت اور رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ شاعری یقیناً غور و فکر، علم و فضل اور مطالعہ و مشاہدہ سبھی کچھ چاہتی ہے۔ زبان کے اصول و قواعد اور عروض و قوافی کے ضابطوں سے آگاہی کا بھی وہ مطالبہ کرتی ہے۔ یعنی شاعری ایک ہمت جہت اور عمیق فن ہے جو محض الفاظ کی بناوٹ یا قواعد کی پابندی سے وجود میں نہیں آتی۔ ایک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے
کہ وہ غور و فکر، علم و فضل، مطالعہ و مشاہدہ جیسی صفات کا حامل ہو، کیونکہ شاعری زبان کے حسن، بیان کے قرینے اور عروض و قوافی یعنی شعر کا وزن اور قافیت کے اصولوں سے واقفیت ہونا ضروری ہے تاکہ شعر میں فنی خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ اور پھر شاعر کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ مذاق سلیم یعنی سلیقہ، ذوق جمال اور حسن احساس سب سے بنیادی شرط ہے۔ شعر کو سمجھنے کا ذوق ہو۔ اگر کسی کے پاس فنی علم ہو مگر ذوق سلیم نہ ہو تو اس کی شاعری میں روح اور تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ آگے کہتے ہیں مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے نہیں بلکہ شعر و ادب کے ماحول میں ایک مدت تک یعنی ایک عرصے تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے میسر آتا ہے۔ چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یعنی پہلی شرط یا ضمانت علمی قابلیت نہیں، خوش مذاقی یعنی خوبصورت ذوق رکھنے والا ہو، شاعری کا ذوق رکھتا ہو اور ذوق شعری کی پختگی و شائستگی ہو۔ اگر یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر علم و فضل سونے پر سہاگے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی صرف کتابیں پڑھنے سے یعنی صرف کتابی علم حاصل کرنے سے یعنی شاعری صرف کتابی علم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک طویل ادبی تربیت اور ماحول سے حاصل ہونے والی فطری صلاحیت ہے۔ مذاق سلیم کتابوں سے نہیں بلکہ شعر و ادب کی محفلوں میں رہنے، سننے، سمجھنے اور محسوس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ اوصاف موجود ہوں، شاعری کا ذوق بھی ہو، تو علم اور فضل شاعر کی تخلیقات کو مزید نکھار دیتے ہیں اور اس کی شاعری کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں نیا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے اور اس نے سماجی و تہذیبی زندگی خوشگوار بنانے میں بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یعنی اس روایت نے نہ صرف شعر و ادب کو فروغ دیا ہے بلکہ لوگوں کے ذوق، زبان اور تہذیب کو بھی نکھارا ہے۔ اس کے ذریعے سے سماج کے مختلف عقیدوں، مختلف زاویہ نظر کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، ان میں محبتوں اور رفاقتوں کے رشتے قائم ہوئے ہیں۔ یعنی آپس کے میل جول کی وجہ سے لوگوں کی ایک دوسرے سے محبتیں بڑھی ہیں اور یہ رشتے باہم اعانت و استعانت کا وسیلہ بنے ہیں۔ اعانت و استعانت کا معنی ہے آپس کا تعاون اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یہی نہیں، مشاعروں نے شائستگی و تہذیب کا درس دینے کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ اس کے بارے میں اوپر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آداب مجلسی سے آشنائی اور آداب کو برتنے کا سلیقہ بھی بہتوں کو مشاعروں نے سکھایا ہے۔ اس اعتبار سے مشاعرہ محض شعرستان یا شعر پڑھنے کی بیٹھک تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے ایک بڑی تہذیبی تربیت گاہ کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ مشاعرہ فرشی نشست کا ہو یا غیر فرشی، یعنی چاہے زمین پر بیٹھ کر شعراء حضرات اپنا کلام سنائیں یا کرسیوں پر بیٹھ کر سنائیں، اس میں شریک سارے شعراء اور سامعین کو اس کے آداب مجلسی کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ عام سماجی زندگی میں کسی شخص کو کتنا بھی بلند مقام یا مرتبہ کیوں نہ حاصل ہو، جب وہ مشاعرے کی محفل میں شریک ہوگا اسے سارے ضابطوں یعنی سارے اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے گا تو بدذوق، غیر مہذب یعنی تہذیب سے عاری اور ناشائستہ کہلائے گا۔ یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہیں، مشاعرے کی تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ صرف ایک مثال دیکھتے چلیے۔ اب سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے، اردو کے مشہور غزل گو شاعر میر و سودا یعنی میر تقی میر اور سودا کے معاصر یعنی ان کے ہم عصر، ان کے زمانے کے خواجہ میر درد کے یہاں ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک بزم مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، یعنی محفل مشاعرہ ان کے ہاں رکھی جاتی تھی۔ ان میں امیر و غریب سبھی بشمول نوابین و شاہان وقت شریک ہوتے، یعنی بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے بادشاہ ان کی محفل میں شریک ہونے آیا کرتے تھے، اور بقول محمد حسین آزاد ان محفلوں میں باادب ہو کر بیٹھتے تھے، یعنی بڑے بڑے بادشاہ بھی آ کر زمین پر بیٹھ کر مشاعرے کو سنا کرتے تھے۔ ایک مشاعرے میں سلطنت مغلیہ کے چشم و چراغ شاہ عالم ثانی آفتابی شریک تھے۔ مشاعرہ جاری تھا۔ شاہ عالم آفتاب ثانی نے پاؤں میں درد محسوس کیا، یعنی بیٹھے بیٹھے ان کا پاؤں سن ہو گیا، نتیجتاً انہیں قدرے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ پہلو بدل کر پاؤں پھیلا کر بیٹھے۔ خواجہ میر درد نے اس انداز نشست پر ان کو ٹوکا، یعنی کہا کہ آپ اس انداز سے بیٹھے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شاہ عالم نے پاؤں کے درد کا ذکر کرتے ہوئے معذرت چاہی۔ اس پر بھی خواجہ میر درد نے کہا، جب پاؤں میں درد تھا تو مشاعرے میں شرکت کی کیا ضرورت تھی؟ اس ایک واقعے سے قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشاعروں نے ہماری تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو کس طرح سے شائستہ و مہذب بنایا ہے۔
یعنی چاہے بڑے سے بڑا ہی کوئی بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، اسے بھی سب لوگوں کے ساتھ زمین پر اسی طرح بیٹھنا پڑتا ہے جس طرح سے کوئی عام یا غریب شاعر زمین پر آ کر بیٹھا کرتا ہے۔ شعری ادب کی تاریخ اور شعراء کے تعارف کے سلسلے میں بھی مشاعروں کی اہمیت مسلم ہے۔ بہت سے مشہور شعراء محافل مشاعرہ میں شرکت کی وجہ سے ان کو شہرت ملی ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے شعراء ہیں جو صرف مشاعروں کی معرفت جانے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے کلام کی کتابیں تو نہیں لکھ پائے لیکن اپنے کلام کو محافل مشاعرہ میں پیش کرنے کی وجہ سے ان کو شہرت نصیب ہوئی، اور ان کے اشعار مشاعرے میں مقبولیت کے حوالے سے بات کو ضرب المثل بن گئے۔ لفظ مشاعرہ مروج جو مستعمل ہوا تو اس کے دوش بدوش یعنی اس کے ساتھ ساتھ اسی وزن کے اور کئی الفاظ بنا لیے گئے، اور معنوی اعتبار سے یعنی معنی کے لحاظ سے مشاعرے کے مترادفات قرار پائے۔ لفظ مشاعرہ کے ملتے جلتے الفاظ وہ قرار پائے۔ ان لفظوں میں مراختہ ایسی محفل مشاعرہ کو کہا جاتا ہے جس میں ریختہ یعنی اردو کے اشعار پڑھے جائیں۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے مسالمہ کہتے ہیں ایسی محفل مشاعرہ کو جو دوستی اور صلح کی محفل کہلاتی ہو۔ اسی طرح سے مناظمہ کہتے ہیں ایسی محفل مشاعرہ جس میں نظمیں پڑھی جائیں۔ اور مغازلہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مغازلہ ایسی محفل مشاعرہ جس میں غزلیں پڑھی جائیں۔ مشاعروں کو اس کی مصنوعی وسعت، تخصیص ہے تو موضوعاتی حلقہ بندی کے لحاظ سے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے نعتیہ مشاعرہ جس میں صرف نعتیہ کلام پڑھے جائیں، حمدیہ مشاعرہ جس میں صرف حمدیہ کلام پڑھا جائے، اسی طرح سے رسائیہ مشاعرہ، طرحی مشاعرہ، غیر طرحی مشاعرہ۔ تمثیلی مشاعرہ ان مشاعروں کو کہا گیا ہے جس میں قدیم مشاعروں کی سجدھج اور کلاسیکی محفل شعر کی فضا میں بعض مرحوم شعراء کی نمائندگی مختلف افراد سے کرائی جاتی ہے۔ اس قسم کا پہلا مشاعرہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مرتب کردہ دہلی کی آخری شمع ہے۔ پھر اس کی تقلید میں یعنی اس کی پیروی میں تمثیلی مشاعرے کا رواج چل نکلا۔ البتہ طرحی مشاعرہ ان سب میں قدیم ترین ہے۔ طرحی مشاعرہ اس مشاعرے کو کہا جاتا ہے جس میں تمام شعراء حضرات کو کسی بھی ایک وزن کے مطابق اپنے کلام کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس کی روایت کا سلسلہ حاتم و مظہر جانے جانا کے وقت سے آج تک بڑے پیمانے پر نہ صحیح چھوٹے پیمانے پر صحیح برقرار ہے۔ اور ان طرحی مشاعروں نے ذوق شعری، اصلاح سخن، لفظیاتی تنقید اور نو آموز شعراء کی حوصلہ افزائی اور زبان و بیان کی صحت و صفائی کے باب میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبع کا مشغلہ نہیں، بلکہ شعر و سخن کی تحسین و تفہیم یعنی اس کا حسن اور اس کی سمجھ اور نئے کہنے والوں کی تربیت و حوصلہ مندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں خرابی دراصل اس وقت پیدا ہوئی جب پبلک مشاعروں کا رواج عام ہوا اور اس میں یعنی عام عوام بھی آنے لگی، اور اس میں خوشگوئی و خوش فکری سے زیادہ ترنم و خوشگلوئی کو دخل ہو گیا، یعنی خوبصورت کلام لکھنے والوں کی قدر کم ہو گئی۔ جو خوبصورت ترنم کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ جو شعراء اپنے کلام کو پیش کرنے لگے، اب ان کی اہمیت بڑھ گئی اور اچھے کلام کی اہمیت گھٹ گئی۔ اس خوشگلوئی نے پبلک مشاعروں کے سامعین کے لیے ایک چٹخارا پیدا کر دیا ہے، یعنی اس خوشگلوئی کی وجہ سے، ترنم کی وجہ سے ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور سامعین اس ترنم کی وجہ سے محظوظ ہوتے ہیں۔ داد دینے کے معیار بدل گئے۔ تحت لفظ پڑھنے والے بڑے سے بڑے شاعر کو بے دلی سے سنا گیا، اور ترنم سے پڑھنے والے بہت معمولی درجے کے مشاعر بلکہ متشاعر کو بھی سر پر اٹھایا گیا۔ متشاعر یعنی جو اپنے آپ میں خود سے ہی شاعر بن بیٹھے ہوں۔ پھر بھی یہ پبلک مشاعرے عام و خاص دونوں پر ایک خوشگوار اثر چھوڑتے تھے، اور ان کے سامعین مشاعروں کے بارے میں ایک اچھی رائے لے کر اٹھتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے پبلک مشاعرے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر علمی و ادبی اداروں کی ہم نصابی سرگرمیوں اور بامقصد مشاغل کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے۔ مشاعرے میں طلباء، اساتذہ، شہر کے عمائدین یعنی بڑے بڑے نامور لوگ، اہل علم و ادب اور سخن فہم حضرات بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ میں نے اسی لیے مشاعرے کو ایک ثقافتی اور روایتی ادارہ قرار دیا ہے۔ روایتی اور ثقافتی اداروں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح ان کے منظرنامے سیاسی و سماجی عوامل کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شادی، بیاہ اور منگنی کی رسومات و تقریبات سے لے کر میلاد شریف، مجلس مرثیہ خوانی، محفل سماع اور بزم نغمہ سرور کے اب وہ آداب نہیں رہے جو آج سے 50 سال پہلے تک پوری طرح موجود تھے۔
سب کا رنگ و آہنگ بدل گیا ہے۔ یہی صورت مشاعروں کی ہے کہ اب یہ شعر و ادب کی ترویج یا ذوق کے سلیم کی تربیت سے زیادہ معاشرت کی دوسری سیاسی سماجی اغراض کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جو پبلک مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں وہ ایک آدھ کو چھوڑ کر بالعموم یعنی عام طور پر اشتہار کے ذریعے ایسی اغراض کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی تشہیر کی جاتی ہے، لوگوں کو شہرت مطلوب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان مشاعروں کی افادیت مسلم ہے، یعنی فائدہ تو پھر بھی بہرحال اپنی جگہ برقرار ہے۔ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہو، فلسطینیوں کی جدوجہد کا سلسلہ ہو، قومی و صوبائی انتخابات کی مہم ہو، جنگ و امن کی یادگار منانے کی، کسی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب ہو، یا کسی زندہ شخصیت کو محترم و معزز بنانے کی، کسی بڑے عشائیے کی معرفت یعنی کسی رات کے کھانے کے ذریعے سے ارباب حل و عقد کو خوش کرنے کا مسئلہ ہو، یا کسی ذاتی گھریلو تقریب کو ادبی رنگ دے کر خود کو مشتہر کرانے یعنی خود کی تشہیر کرانے یا خود کو شہرت دلوانے، اس طرح کے ہر کام کے لیے جتنا کارآمد و مقبول اس وقت مشاعرہ ہے شاید کوئی دوسرا ثقافتی ادارہ نہیں ہے۔ اب مشاعرہ صرف پیشہ بن گیا ہے، شہرت اور ناموری حاصل کرنے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت ہندوستان، یورپ، انگلستان، چین، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، موریشس اور عرب ممالک وغیرہ میں اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اس میں کسی باقاعدہ رسمی و تعلیمی و تدریسی تحریک یا ادارے کا اتنا حصہ نہیں جتنا مشاعرے کا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ثقافتی ادارہ اردو کے لیے پہلے بھی ایک قوت رہا اور آج بھی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔